ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست ایپیسوڈ 12۔ جگن بھی ساتھ ہی چل پڑی۔ عباس اور جگن دروازے سے نکلے تو تاشفین نے ماتھے پر تیوری لیے دروازہ لاک کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے نکل گیا۔ آسمان سے ابھی تک ابر کرم برس رہا تھا۔ اونچی نیچی گلی، اوپر سے اندھیرا۔ عباس نے جگن کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور جگن نے عباس کا پورا بازو پکڑا ہوا تھا۔ بظاہر شاید عباس اس کا سہارا لے کر چل رہا تھا، مگر حقیقت میں جگن اس پہ انحصار کر رہی تھی کہ کہیں منہ کے بل نہ گری ہو۔ گلی سے نکلتے ہی ایک دفعہ پھر چونکی۔ جو گاڑی صبح نرگس کے ہمراہ جاتے ہوئے بھی اس نے بازار میں سائڈ پر کھڑی دیکھی تھی، اس وقت تاشفین صاحب اسی گاڑی کو سٹارٹ کر کے ان لوگوں کے منتظر کھڑے تھے۔ جگن کو ایک دم اس کے سوجے ہوئے چہرے پہ پیار آیا۔ اتنی رات کو تھکا ہارا گھر آیا تھا اور ایک دفعہ کہنے پر ہی چھوٹے بھائی کو لے کر ڈاکٹر کو دکھانے چل نکلا تھا۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے رشتوں کو اپنی جان سے آگے رکھتے ہیں۔ دونوں آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ تاشفین نے دروازے بند ہونے کی تصدیق کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا بازار سنسان پڑا ہوا تھا۔ بارش کی بوندیں گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں چاندی کی مانند چمک رہی تھی۔ عباس اس کی گود میں سر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ زور سے اپنے کان دبائے ہوئے تھے۔ جگن نرم ہاتھوں سے ہلکے ہلکے اس کا سر دبا رہی تھی۔ گاڑی بازار سے نکل کر روڈ پر آئی تو سپیڈ تیز ہو گئی۔ ساری سڑک ویران پڑی ہوئی تھی۔ کوئی اکا دکا موٹر سائیکل یا گاڑی نظر آ جاتے۔ تاشفین ایک پرائیویٹ اسپتال کو جا رہا تھا جہاں اس کا دوست رات کے شفٹ پر ہوتا تھا۔ خوش قسمتی سے جاتے ہی ان کی باری آ گئی۔ تاشفین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس کا دوست آپریشن میں مصروف تھا، اس لیے عباس کو ایک جونیئر ڈاکٹر نے چیک کیا، مگر جو وجہ اس نے درد کی بتائی وہ ایک دم پریشان کر دینے والی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے جب آلے سے کان کا معائنہ کیا وہاں پہ ایک چیونٹی کے جتنا کوئی کیڑا تھا جو شاید سوتے میں اندر چلا گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا ابھی وہ چھوٹا سا پروسیجر کر کے کیڑا نکالنے کی کوشش کرے گا، عباس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ تاشی بھائی مجھے گھر جانا ہے، چلتے ہیں یار، ہم نے کون سا اللہ معافی دیں ادھر پکنک منانی ہے، پر میرا درد رک گیا ہے۔ ڈر رہے ہو؟ نہیں، پر مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ جگن اور ڈاکٹر پاس بیٹھ کر ان دونوں بھائیوں کی باتیں سن رہے تھے۔ جگن اپنی کرسی سے اٹھ کر عباس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دینا چاہی۔ عباس، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، اگر ابھی کیڑا نہ نکالا گیا تو ہو سکتا ہے کل صبح تک اور اندر چلا جائے۔ مجھے اگر ڈاکٹر نے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں نے اس کو مکہ مار دینا ہے۔ تاشفین نے معذرت خواہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر سنجیدگی سے عباس کو مخاطب کیا، میں ہوں نا ادھر تمہارے ساتھ، گھبرا کیوں رہے ہو؟ مرد بنو، 2-3 منٹ کا سارا کام ہے، اس کے بعد سکون آ جائے گا، کیونکہ اگر ابھی میں تمہیں گھر لے بھی جاؤں تو چند گھنٹے ہی گزارو گے، پھر دوبارہ یہیں آنا پڑے گا، اس لیے تم اپنا سر میری گود میں رکھ لو، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر بہت زیادہ درد ہوا تو پھر؟ اس دفعہ ڈاکٹر نے جواب دیا، درد بالکل نہیں ہوگا، ٹویزر سے بس کیڑے کو باہر کھینچنا ہے۔ بڑی مشکل سے عباس کو باتوں میں لگا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کو مضبوطی سے ایک جگہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے وہیں پاس کھڑے ہو کر 5 منٹ کی محنت کے بعد مشن پورا کر ہی لیا۔ کان کے اندر سے اچھی طرح چیک کیا، کہیں کوئی گند اندر نہ رہ جائے، دوا وغیرہ دی اور آدھے گھنٹے میں فارغ کر دیا۔ واپسی پہ گاڑی گھر سے دور ایک سگنل پر رکی ہوئی تھی، جب ان کے برابر آ کر ایک کار رکی۔ نئے ماڈل کی نیو کرولا، میوزک انتہائی تیز آواز میں بج رہا تھا۔ جگن کو اپنی گاڑی تک دھمک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ سنسان ماحول ہونے پر آواز اور بھی بلند معلوم ہو رہی تھی۔ تاشفین کی ساری توجہ سامنے لائٹوں پر تھی، مگر دوسری گاڑی کے کھلے شیشوں سے بلند ہوتی سیٹیوں نے متوجہ کیا۔ اس نے رخ نہیں پھیرا، بس نظر ترچھی کر کے دیکھا، ساتھ ہی اشارہ کھل گیا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر دوسری گاڑی جو کہ پہلے دوسری جانب مڑنے کا انڈیکیٹر آن کر کے کھڑی تھی، اب اچانک خلاف توقع سیدھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ سائیڈ مرر سے ایک سرسری سی نظر پیچھے آتی گاڑی پر ڈالی، بیک ویو مرر سے جائزہ لیا کہ کتنے لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس عمر کے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا جب وہ گاڑی سپیڈ کے ساتھ ان کی گاڑی کے برابر آئی اور ایک لڑکے نے کھڑکی سے باہر لٹک کر جگن کی کھڑکی سے کچھ اندر پھینکا تھا۔ جگن کی چیخ نکل گئی۔ تاشفین کے پاؤں کا بوجھ بریک پر پڑا۔ گاڑی ایک دم رکنے کی وجہ سے عباس سیٹ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ جگن کا سر اگلی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا۔ تاشفین کے منہ سے انگریزی گالیاں نکلی تھی۔ تیزی سے پیچھے کو مڑ کر اس نے تشویش سے پوچھا، تم دونوں ٹھیک ہو؟ گاڑی میں بڑی بری بدبو کے بپھارے پھیل رہے تھے۔ جگن سے سانس لینا دشوار ہوا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا آدھا محلول اس کے اوپر گرا تھا۔ دوسری گاڑی آگے چلی گئی تھی۔ تاشفین نے گاڑی کے اندر کی لائٹ آن کی اور ڈیش بورڈ پہ رکھا ٹشو باکس تھام کر گاڑی سے نکل کر جگن والی طرف آ کر دروازہ کھولا۔ موٹا سا ٹشو کا گولا بنا کر اس نے کانپتے ہاتھ میں دیا۔
چہرے پر نرمی تھی۔ اٹس اوکے جگن، ڈونٹ وری، آئی ایم ہیئر۔ جگن نے کانپتے ہاتھوں پر بھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹشو لیا اور اپنے بازو اور کندھا صاف کیا۔ اس دوران سامنے سے ہیڈ لائٹس روشن ہوئی۔ جگن نے سامنے دیکھا تو مزید پریشان ہو گئی۔ عباس بھی سہما ہوا سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ تاشفین نے جھک کر گاڑی کے اندر گرا شراب کا کین اٹھا کر دروازہ بند کیا، اگنیشن سے چابی نکال کر گاڑی لاک کی اور سیدھا ہو گیا۔ جگن اور عباس اندھیری کار میں بیٹھے کسی انہونی کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ آپی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ پتہ نہیں کون حرامزادے ہیں۔ میں تو فون بھی ساتھ نہیں لائے، مجھے لگتا ہے کوئی چور ڈاکو ہیں۔ فون ہوتا تو پولیس کو ہی مطلع کر سکتی، پر آپی پولیس تو بھائی خود بھی ہیں۔ عباس، تم اپنے بھائی کو بولو یوں اکیلے باہر کھڑے نہ ہوں۔ عباس کو کہنے کے ساتھ ہی اس نے تاشفین کی جانب کا شیشہ نیچے کر کے براہ راست کہہ دیا، دیکھیے ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ تاشفین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جگن کو شدید حیرت ہوئی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف یا ڈر نہ نظر آیا، بلکہ بڑے تحمل سے بولا، تم شیشہ اوپر چڑھا لو اور کچھ بھی ہو جائے تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہ نکلے۔ اب تک دوسری گاڑی سے 3 نوجوان برآمد ہوئے، جن کی عمریں 20 سال کے لگ بھگ تھیں۔ شکل و فیشن سے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ معلوم ہو رہے تھے۔ تاشفین آگے نہیں بڑھا۔ شراب والا کین ابھی بھی ہاتھ میں تھا۔ وہ ایک نظر میں ہی سامنے والوں کی اوقات جان چکا تھا۔ اس وقت اس کا خون غصے سے ابل رہا تھا۔ لڑکے بے خوفی سے کہکہے مار کر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے تاشفین کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بولا، اوئے ہوئے، چیک تو کرو یار، کیسے گاڑی سے نکل کر ہیرو بن کر کھڑا ہے۔ باس ہمارے استقبال کو کھڑا ہوگا۔ بیچارے کی شکل پر نہ جاؤ، اندر ہی اندر اس کی پینٹ گیلی ہو رہی ہوگی۔ یار اپنی بجائے اس مال کو باہر نکالتے جس نے ایک جھلک میں ہی ہوش گنوا دیے ہیں۔ یار ٹیپو، تم نے تو بیچارے کی بینڈ ہی بجا دی۔ دیکھو تو تمہارا کین ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، جاؤ لے لو۔ ٹیپو نامی نمونے نے کالا کرتا اور جینس پہن رکھی تھی۔ دونوں سوکھے بازوؤں پہ انگن بینڈز وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ بکرے جیسا ہیئر کٹ، منہ میں آدھا پیا سگریٹ، کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا، بڈی، جس کے اوپر میں نے ڈرنک واری تھی، اگر وہ بھی ساتھ میں آ جائے تو ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب تاشفین کا نشانہ لے کر مارا گیا شراب کا آدھے سے بھرا کین ٹیپو کے ماتھے پہ اینٹ کی طرح لگا۔ اس کی کران نکل گئی۔ کتے کے بچے، آج میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی ساری زندگی اگر کسی لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھو گے تو میں مان لوں گا اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں۔ تاشفین نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹیپو نامی لڑکے کو مکے مار مار کر مرغی بنا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ دوسرے دونوں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ ایک تو بھاگنے کے موڈ میں نظر آیا، دوسرا بھاگتا ہوا جا کر اپنی گاڑی سے ٹی پسٹل نکال لایا۔ ٹیپو بیچ سڑک کے پڑا خون تھوک رہا تھا۔ تاشفین اس کے پیٹ میں ایک اور کک مارنے لگا تھا جب دوسرا لڑکا اونچی آواز میں چیخا، میرے دوست کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ جگن کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے۔ تاشفین کا اگلا عمل دیکھ کر بے اختیار گاڑی کا شیشہ پیٹتے ہوئے چیخ اٹھتی، نہیں تاشفین! تاشفین نے پسٹل کی نالی اپنے ماتھے پر رکھی اور سامنے والے کو کہا، چلا گولی، دیکھوں تو میرے سر میں کتنا سوراخ ہوتے ہیں۔ سامنے والے کی گرفت تو شاید ڈھیلی نہ ہو مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ شیشے کے اندر سے پھٹی آنکھوں اور ڈوبتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لاک پہ ہاتھ رکھا، کھینچا ہی تھا جب اچانک سے سامنے کا منظر بدل گیا۔ پتہ نہیں ہوا کیا تھا، ایک پلک جھپکنے کی دیر تھی، پسٹل اب تاشفین کے ہاتھ میں تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے کھینچ کر ایک لپڑ اس لڑکے کے منہ پر رکھا تھا۔ آدھے شراب کے نشے میں دھوتے رہی کہ کسر سیدھے منہ پر پڑنے والے مکوں اور پیٹ میں لگنے والی بھاری بوٹوں نے پوری کر دی۔ جگن نے عباس کو زور سے اپنے ساتھ بھینچا ہوا تھا۔ باہر وہ اکیلا ان تینوں کو فٹ پاتھ پہ منہ کے بل لٹا کر انہی کی قمیض اور شرٹ کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ حالانکہ اگر ان کو نہ بھی باندھتا تب بھی یہ حقیقت تھی کہ وہ تینوں بغیر سہارے کے اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، خاص کر ٹیپو نامی لڑکا۔ اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی کیونکہ اس کے منہ سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ تاشفین ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کا لاک کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جگن اور عباس شل ہوتے اعصاب کے ساتھ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ تاشفین کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس نے اپنا موبائل نکالا اور نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے جلد ہی جواب موصول ہو گیا، السلام علیکم اسد صاحب، تاشفین بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام سر، کوئی خدمت؟ اس نے جگہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، وہاں سے گاڑی سمیت تینوں لڑکے اگلے 4-5 منٹ میں غائب ہونے چاہئیں۔ جو حکم سر۔ اور ہاں، ان کو کسی بھی تھانے میں لے جانے کے بجائے اپنا خاص مہمان بنائیں۔ کل ملاقات ہوتی ہے تو میں اگلا اسٹیپ بتا دوں گا۔ جی جناب، جیسے آپ کہیں، میں آپ کو کام ہو جانے کے بعد میسج کر دوں گا۔ بہت شکریہ اسد صاحب، اللہ حافظ۔ شکریہ بول کر شرمندہ نہ کیا کریں سر، اللہ حافظ۔ فون بند ہوتے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھ گئی۔
جگن کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ گاڑی میں سے بدبو اسی طرح دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ وہ بظاہر دیکھ باہر رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ کن راستوں سے جا رہے تھے؟ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ، رات کا آخری پہر اور پریشانی۔ گاڑی رکی تو عباس نے اس کو متوجہ کیا۔ آپ ہی گھر آ گئے؟ ہاں۔ وہ چونک کر گہری سوچ سے نکلی۔ گاڑی کا انجن بند کرنے کے بعد تشفین نے گردن موڑ کر دونوں کو دیکھا۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر گھر پہ نہیں کرنا، پریشان بھی بالکل نہیں ہونا، نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ایسے کردار معاشرے میں نظر آ ہی جاتے ہیں جن کی تربیت پر کسی نے ذرا زحمت گوارا نہیں کی ہوتی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ بات نہیں کہتی کہ باہر جا رہے ہو، کسی کی عزت پر گندی نظر ڈالی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھوں میں گرم سلاخیں مار دوں گی۔ یہ لوگ دھرتی کا بوجھ ہیں، گندے ذہن، گندی سوچ والے ہیں، پر اللہ کا کرم ہے جس نے مجھے اتنا زور بازو عطا کیا ہوا ہے۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور کروانا بھی جانتا ہوں۔ تم دونوں سن رہے ہو نا، گھر پہ ذکر نہیں کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔